کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لا تعداد لا محدود درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا
میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الانبیاء خاتم الانبیاء نبی الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی ذات پر کہ جنہیں رب کائنات نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رحمت کائنات بنا کر مبعوث فرمایا۔ محترم سامعین، مکرم حاضرین، پیارے پیغمبر آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کو رب ذوالجلال نے کامل، مکمل اور اکمل بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی ذات، آپ کا لمحہ لمحہ، آپ کے دن رات، آپ کے لیل و نہار، ہر انسان کے لیے، ہر زمانے کے لیے اور ہر علاقے کے لیے نمونہ ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اور صرف اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے میں ہے۔ یقیناً وہ لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سیرت کو اپنایا، آپ کے کردار کو اپنے لیے مشعل راہ اور نمونہ بنایا، اس لیے کہ آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کا کردار ایسا ہے کہ جس سے تاجر سبق لے سکتا ہے تو مزدور بھی سبق لے سکتا ہے، جس سے ایک جرنیل سبق لے سکتا ہے تو ایک سپاہی بھی سبق لے سکتا ہے، جس سے حکیم سبق لے سکتا ہے تو مریض بھی سبق لے سکتا ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ سے اگر خطیب سبق حاصل کر سکتا ہے تو سامع بھی سبق حاصل کر سکتا ہے۔ آپ کے کردار سے ایک فاتح اگر سبق حاصل کر سکتا ہے تو شہری بھی سبق حاصل کر سکتا ہے۔ آپ کا کردار ایسا بے مثال، آپ کی سیرت ایسی بے نظیر کہ جس سے ایک باپ سبق حاصل کر سکتا ہے تو ایک بیٹا بھی سبق حاصل کر سکتا ہے۔ ایک شوہر اگر آپ کی سیرت سے سبق حاصل کر سکتا ہے تو ایک بیوی بھی آپ کی سیرت طیبہ سے سبق حاصل کر سکتی ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کی سیرت بے عیب ہے، بے نظیر ہے، بے مثال ہے، بے مثل ہے، جس کے اندر آج تک کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکا، کوئی اس کردار کی مثال پیش نہیں کر سکا۔ اور پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں آئے، انسانوں کے لیے آئے، باقی مخلوقات کے لیے بھی آئے، لیکن انسانوں کے لیے خاص طور پر اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت اللہ نے انسانوں کی طرف کی۔ اور پھر دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے قُلْ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے محبوب اعلان کر دیجئے کہ ہم نے آپ کو ساری کائنات کے سارے زمانوں اور سارے علاقوں کے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اس لیے اللہ نے آپ کو انسان بنا کر بھیجا۔
بشر بنا کر بھیجا. قل انما انا بشر مثلکم، خود اعلان فرمایا، ارشاد فرمایا، رب ذوالجلال نے اعلان کروایا کہ دنیا والوں کو بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ، اپنی امت کو بتاؤ، اعلان کرو، قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے لوگو میں تمہاری طرح ایک بشر اور رسول ہوں. لیکن آپ کی عظمت بے مثال ہے، آپ کی رفت بے مثال ہے، آپ کی سیرت بے مثال ہے. کوئی انسان شرف کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، احترام کے اعتبار سے آپ کا مقابلہ کرنا تو دور کی بات ہے. آپ کو آپ کے قدموں کو لگنے والی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. اللہ نے آپ کو ایسے مقام پر فائز کیا اور آپ کو سب کے لیے نمونہ بنایا، آپ کی سیرت کو، آپ کے کردار کو. اس لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شوہر بھی تھے. شوہر کی حیثیت سے آپ نے کیسے زندگی بسر کی، شوہر کی حیثیت سے آپ نے کیسے اپنی بیویوں کے ساتھ برتاؤ کیا، آپ کا رویہ کیسا تھا. اور آپ کی ایک بیوی نہیں، 11 ازواج مطہرات، 11 حرم مبارک اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. 11 بیویاں جن کے اندر سب سے پہلا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا. اور اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ تھی. حضرت خدیجہ کا تیسرا نکاح تھا اور ان کی عمر 40 سال تھی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی. شباب، عالم شباب میں پہلا نکاح ایک بیوہ کے ساتھ کیا اور پھر دوسرا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد 50 سال کی عمر میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیا. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ان کی عمر بھی اس وقت 50 سال تھی. پھر تیسرا نکاح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ زاہدہ عابدہ ساجدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیا. تیسرا نکاح فرمایا کہ 3 راتیں مسلسل فرشتہ میرے خواب میں سفید ریشم میں ایک تصویر لپیٹ کر لاتا. میں پردہ اٹھا کے اس تصویر کو دیکھتا تو اس میں عائشہ کا چہرہ ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اس تصویر میں آپ کو 3 راتیں مسلسل دکھایا گیا. جس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کی طرف سے ایسا ہو رہا ہے تو پھر اس شادی کا انتظام بھی اللہ خود کر دے. چوتھا نکاح حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ہوا اور وہ بھی بیوہ تھی. پھر 5واں نکاح حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، یہ بھی بیوہ تھی. یہ نکاح کے بعد صرف 3 ماہ زندہ رہی. چھٹا نکاح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، یہ بھی بیوہ تھی. قدیم الاسلام تھی، پرانے اسلام قبول کرنے والوں میں ایک یہ بھی تھی. اور 7واں نکاح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہما کے ساتھ کیا. یہ بھی پرانا اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھی، لیکن ان کا خاوند عبداللہ بن جہش مرتد ہو گیا. مرتد ہونے کے بعد یہ اس سے الگ ہوئی تو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل تھی.
اور حبشہ میں ہی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبشہ کا امیر تھا، حکمران تھا، بادشاہ اور سردار تھا، اس نے نکاح پڑھایا، اور خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکیل مقرر ہوئے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رات میں نے خواب دیکھا، خواب میں کسی شخص نے مجھے ام المؤمنین کہہ کے بلایا، ام المؤمنین کہہ کے آواز دی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا، اگلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح موصول ہو گیا۔ 8واں نکاح آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ یہ زینب بنت جہش آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، لیکن عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ منہ بولا بیٹا اس کی بیوی بہو کا درجہ رکھتی، اور بہو کے ساتھ منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ رسم تھی، یہ رواج تھا۔ 36 سال کی عمر تھی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ان کے ساتھ نکاح کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ نکاح اللہ کی طرف سے حکم کے بعد ہوا کہ اس رسم کو توڑا جائے کہ منہ بولے بیٹے کے ساتھ، منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس رسم کو توڑنے کے لیے، اس رواج کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے آپ کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کروایا۔ اور پھر 9واں نکاح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، وہ بھی بیوہ تھی۔ 10واں نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفیہ بنت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، اور یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان میں سے تھی۔ 10واں نکاح ان کے ساتھ، اور 11واں نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نکاح تھا جو 7 ہجری میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 59 سال کی عمر میں، اور وہ نکاح کیا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ یہ 11 بیویاں، 11 ازواج مطہرات، 11 حرم مبارک، 11 امت کی مائیں۔ آج کون ہے ہمارے نوجوانوں میں، آج کون ہے ہر وقت فیس بک کھول کے دیکھنے والوں میں، ہر وقت نیٹ پہ بیٹھنے والوں میں، ہر وقت ناول پڑھنے والوں میں، قصے پڑھنے والوں میں، کہانیاں پڑھنے والوں میں کون ہے جس کو اپنی ان 11 ماؤں کا نام یاد ہو؟ 11 ماؤں کا نام کس کو آتا ہے؟ کسے یاد ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری محبت کیا ہے اپنے آقا کے ساتھ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کتنا پیار ہے مدینہ کے تاجدار کے ساتھ۔ نعرے لگاتے ہیں پیار کے، دعوے کرتے ہیں محبت کے، اور حقیقت یہ ہے ہمیں اپنی ماؤں کے ناموں کا پتہ نہیں۔ یہ 11 بیویاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر 2 کنیزیں تھیں۔ ایک کنیز حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مصر کے شاہ مقوقس نے ہدیہ کی کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر اس کنیز جناب ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن سے آپ کا ایک صاحبزادہ پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم تھا۔ وہ جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ماہ زندہ رہنے کے بعد اپنے رب سے جا ملے۔ دوسری کنیز اس کا نام تھا حضرت ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی زیرت، بڑی دانا عورتیں تھیں۔ یہ 2 کنیزیں تھیں، 11 بیویاں تھیں، اور کثرت ازواج کی ایسے ہی وجہ نہیں، بلکہ یاد رکھے
نبی کا فعل، نبی کا عمل، نبی کا کردار رب کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرتے، کوئی قدم اٹھاتے، خالص اپنے رب کے حکم اور مرضی اور منشا کے مطابق۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ نے جتنے بھی نکاح کیے اللہ کے حکم سے کیے، جتنے بھی نکاح کیے اللہ کی مرضی سے کیے، اللہ کی منشا کے مطابق کیے۔ اور پھر صرف ایک عورت ہے جو باکرہ تھی، کنواری تھی، جس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ باقی ساری عورتیں ان کے اندر یا وہ بیوہ تھی یا وہ مطلقہ تھی۔ 7 بیوہ تھی، 7 بیوہ۔ عرب کے اندر کسی کا بیوہ ہو جانا بڑا منحوس خیال کیا جاتا، نحوست سمجھا جاتا اس کو گھر کے اندر کہ یہ بیوہ ہے، اس کا خامد مر گیا، اس کی وجہ سے اس کا خامد مرا ہے۔ اس نحوست کو دور کرنے کے لیے، اس رسم کو ختم کرنے کے لیے، اس رواج کے خاتمے کے لیے اللہ نے آپ کے نکاح بیوہ عورتوں کے ساتھ کروائے، تاکہ دنیا کے اندر اور معاشرے کے اندر بیوہ عورتیں سر اٹھا کے جی سکیں، بیوہ عورتیں عزت کا مقام حاصل کر سکیں، بیوہ عورتیں ایک اعلیٰ مقام کو حاصل کر سکیں۔ اللہ نے بیواؤں کی عزت کے لیے، بیواؤں کے احترام کے لیے، بیواؤں کے مقام کو بلند کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ بیوہ کے ساتھ نکاح کیے، بیوہ عورتوں کے ساتھ نکاح کیے۔ اور پھر عورتوں کو معاشرے کے اندر ممتاز حیثیت دینے کے لیے، ممتاز مرتبہ دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زیادہ شادیاں کی۔ اور پھر عورتوں کے اندر تبلیغ، عورتوں کے اندر دعوت، عورتوں کے اندر دین کی بات پہنچانے کے لیے زیادہ شادیاں کی گئی، تاکہ زیادہ سے زیادہ عورتوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ذریعے، آپ کے حرم کے ذریعے، آپ کے گھر کے ذریعے، آپ کی بیویوں کے ذریعے عورتوں کے مسائل، عورتوں کے فضائل، عورتوں کی باتیں، عورتوں کی دعوت عورتوں تک پہنچائی جائے۔ اور پھر اس لیے بھی کہ بعض قبائل کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے، جس طرح یہودیوں کے ساتھ تعلقات کے لیے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ شادی کی۔ ان کا سارا قبیلہ، سارا خاندان یہودی تھا۔ اس خاندان کے اندر دعوت پہنچانے کے لیے، اس خاندان میں اسلام کی تبلیغ کے لیے، اس خاندان کے اندر اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ اور پھر ایک شادی منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کا نہ ہونا، اس رسم کو ختم کرنے کے لیے، اس رسم کو توڑنے کے لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کی۔ اور پھر ذرا اس بات پر غور کرو کہ آپ کائنات کے امام ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، کائنات کے لیے رحمت، رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا، ہر وقت امت کی تربیت فرما رہے ہیں، ہر وقت امت کی اصلاح فرما رہے ہیں، ہر وقت امت کے لیے دعوت دے رہے ہیں، کہیں تبلیغ کر رہے ہیں، کبھی آپ آنے والے وفود سے مل رہے ہیں، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکروں کو روانہ کر رہے ہیں، کہیں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں، کہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھنی ہے، دین کو بھی چلانا ہے۔ یہ سارے مشاغل کے باوجود آپ کی اتنی بیویاں، یہ اللہ کے حکم سے تھا، اور اتنی بیویاں یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ سب کے باوجود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثیر المشاغل ہونے کے باوجود اپنی ساری ازواج مطہرات کو ٹائم دیتے، سب کو وقت عنایت فرماتے۔ دنیا کہا کرتی تھی اس سے پہلے کہ عورت ایک سانپ ہے، خوبصورت سانپ ہے، اس کی خوبصورتی کا نہ دیکھو، اس کے زہر کو دیکھو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیویوں سے محبت کروں، اور اللہ نے جو مجھ پر رحمتیں کی ہیں اس کے اندر ایک رحمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے میرے دل میں میری بیویوں کی محبت پیدا کر دی۔ اس سے پہلے کہا جاتا تھا، دنیا کہتی تھی کہ اگر اللہ کو ملنا چاہتے ہو، رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، رب کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتے ہو، تو رشتہ داروں کو چھوڑ دو، عزیزوں کو چھوڑ دو، بیویوں کو چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو، تجارت کو چھوڑ دو، کاروبار کو چھوڑ دو، دنیا کو چھوڑ دو، جنگل میں بیٹھ کر صرف اپنے رب سے لو لگا لو، تمہیں رب مل جائے گا۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادیاں کر کے یہ پیغام دیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، اور دوسرے مقام پر فرمایا لا رہبانیت فینا، کہ ہمارے اندر رہبانیت نہیں، ہمارے اندر رہبانیت نہیں۔ دنیا کا خیال تھا کہ عورت مکر و فریب کا نام ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت حیا اور وفا کا مجسمہ ہے، اس کے ساتھ بیوی کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اور ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے، اپنے بچوں کے لیے بہتر ہے، وأنا خیرکم لأہلی، اور میں تم سب میں سے اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں۔ سب سے بہتر کردار بطور شوہر اپنایا، بطور شوہر، بطور خامد، بطور ہسبینڈ، سب سے بہتر کردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کردار۔ اور پھر گناہ مصروفیات ہیں، اور ان مصروفیات میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری ازواج مطہرات کو وقت دیتے اور برابر وقت دیتے۔ روزانہ عصر کے بعد ہر بیوی کے گھر تشریف لے جاتے روزانہ، اور پھر مغرب کے بعد سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے مختصر ان کے ساتھ ملاقات کرتے۔ ہر بیوی کا ہر مکان الگ تھا، جن کو اللہ پاک نے الحجرات بولا، بیوت النبی کہا، بیوت کنہ کہا۔ یہ گھر نہایت مختصر گھر تھے، لیکن ان کے اندر سامان ان سے بھی زیادہ مختصر تھا۔ اور پھر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ایک اونٹنی دودھ پینے کے لیے دی ہوئی تھی، اور وہ ازواج مطہرات بھی پیغمبر کی بیویاں پیغمبر کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی، جتنا کھانا ہوتا وہ پاس رکھتی، باقی سارے کے سارا محتاجوں میں تقسیم کر دیتی، غریبوں میں تقسیم کر دیتی۔ ہر ایک بیوی کے ساتھ عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آتے، اور آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ اتنا عدل کیا، اتنا انصاف کیا کہ تاریخ عالم آج تک ایسی عدل اور انصاف کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کی ایک دن کی باری مقرر تھی، روزانہ ایک بیوی کے گھر رات استراحت کے لیے تشریف لے جاتے، آرام فرماتے ایک بیوی کے گھر حضر میں، اور سفر میں قرہ ڈالتے، جس کا نام نکل آتا اس کو اپنے سفر میں ساتھ لے جاتے۔ اتنا عدل اور اتنا انصاف، اور پھر یہ بیویوں کے ساتھ صرف عدل ہی نہیں، صرف انصاف ہی نہیں، بلکہ پیار اتنا کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوتے تو داخل ہوتے وقت السلام علیکم خود فرماتے، خود سلام لیتے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رات کے وقت جب جاتے اتنی اونچی آواز میں سلام لیتے کہ اگر بیوی سوئی ہے تو جاگ نہ جائے، اور اگر جاگ رہی ہے تو اٹھ جائے۔ اتنے آرام کے ساتھ اس انداز کے ساتھ سلام کہتے، اور پھر یہ آپ کا پیارا انداز سب کے لیے تھا، کسی ایک بیوی کے لیے نہیں، ساری بیویوں کے لیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سب کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے، گھر کے اندر سب کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے، سب کے دکھ درد میں شریک ہوتے، سب کی خوشیوں میں شریک ہوتے اور ان کی دلجوئی کرتے، ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے آئے، باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، تشریف لائے، کیا دیکھا کہ آپ کی بیوی اپنے بھائی کے ساتھ بڑی خوش اور بڑی باتیں کر رہی ہے۔ کائنات کے امام رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ام حبیبہ تمہیں معاویہ سے بڑا پیار ہے؟ عرض کرتی ہے ہاں آقا مجھے اپنے بھائی معاویہ سے بڑا پیار ہے۔ فرمایا ام حبیبہ تم معاویہ سے پیار کرتی ہو، سن لو میں محمد بھی معاویہ سے پیار کرتا ہوں۔ دل جوئی کی، کس طرح دل جوئی کی؟ ایک ماہر نفسیات ہونے کے ساتھ ساتھ، اور اتنی دل جوئی کرتے، اتنا پیار کرتے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے برتن اٹھایا، پانی پیا، برتن رکھ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی برتن کو دوبارہ اٹھایا، اٹھا کر کے جس جگہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ لگا کے پانی پیا، اسی جگہ سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ رکھ کے پانی پیا۔ یہ دل جوئی، یہ پیار، یہ محبت سب کے ساتھ۔ اور ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہے اور اپنا جوتا مبارک مرمت کر رہے ہیں۔ تاجدار مدینہ، ساری کائنات کے سردار، رسولوں کے امام، رسولوں کے نبی، نبیوں کے نبی اپنا جوتا خود مرمت کر رہے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرخہ کاٹ رہی ہے۔ چرخہ کاٹتے کاٹتے کیا دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ پسینہ نمودار ہوا ہے، اور پسینے کے قطرات کے اندر ایسے لگے جیسا نور ابھر رہا ہے۔ اتنا خوبصورت منظر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ششدر رہ کے اس منظر کو دیکھنے لگی، آپ کے چہرے کے میں ٹکٹکی بن گئی۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ کیا ہوا؟ اتنی حیرانی کے ساتھ کیا دیکھ رہی ہو؟ عرض کرتی ہیں آقا آپ کے پیشانی پہ، آپ کے چہرے پہ پسینے کے قطرات، ان سے ابھرتا ہوا نور بڑا ہی مسرور کن منظر ہے۔ اور کسی عربی کے شاعر نے کوئی اشعار کہے تھے، لگتا ہے آقا وہ آپ کے بارے میں کہے تھے۔ فرمایا عائشہ وہ کیا اشعار تھے؟ سناؤ تو صحیح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار سنائے، اشعار سنے، اشعار سن کے فرمایا عائشہ ما سررت منی کسرور من کا، ان اشعار کو سن کے جو مجھے سرور ملا ہے وہ تجھے میرے چہرے کو دیکھ کر بھی نہیں ملا۔ میرے چہرے کو تو نے دیکھا، پسینے کو دیکھا، پانی پسینے کے قطرات کو دیکھا، ابھرتے ہوئے نور کو دیکھا، دمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا، تجھے بڑا سرور ملا، لیکن عائشہ تیری زبان سے جو میرے لیے اشعار نکلے مجھے اس سے بڑھ کر سرور ملا۔ ایسی دلجوئی اور ایسا پیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر آپ کی تعلیمات، آپ کا پیار، آپ کی دلجوئی دیکھیے۔ ایک دن گھر تشریف لائے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ فرمایا صفیہ کیوں رو رہی ہو؟ عرض کرتی ہیں آقا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ تو یہودن ہے، تو یہودی قبیلے کے ساتھ ہے، تیرا اور ہمارا کیا مقابلہ، کیا ہم پلہ، ہم رشتہ دار ہیں آقا کے، برادری ہے، قبیلہ ہے، خاندان ہے، شہر ہے، ہم پلہ، اور تم لوگ یہودی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا صفیہ جب اس نے تجھ کو یہ بات کہی تھی اس کو کہنا تھا میرے باپ ہارون علیہ السلام ہے، میرے چچا موسیٰ ہے، اور میرے شوہر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس طرح تم ہمارا مقابلہ کر سکتے ہو؟ یعنی ایسی دلجوئی اور ایسا پیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی تعلیمات کا یہ اثر کہ ساری بیویاں شوقین ہونے، آج تو ایک کے ساتھ دوسری بیوی نہیں رکھی جا سکتی اس معاشرے
معاشرے میں. لڑائیاں نہیں ختم ہوتی, جھگڑے ختم نہیں ہوتے, لیکن یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کا اثر تھا, آپ کے کردار کا اثر تھا, آپ کی سیرت کا اثر تھا کہ کوئی بیوی دوسری بیوی سے حسد نہیں کرتی تھی, کوئی بیوی کسی دوسری کے بارے میں بغض نہیں رکھتی تھی, بلکہ سب کا آپس کے اندر پیار اتنا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتی ہے کہ میں نے کوئی کبھی ایسی عورت نہیں دیکھی جو اپنے لیے اتنی برکت والی قوم ہو جتنی جویریہ ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ زینب سے بڑھ کر دین والی, سچائی والی, صدقہ کرنے والی اور اپنے قریبوں کا خیال رکھنے والی میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کھانا پکانے میں صفیہ سے بڑھ کر میں نے کوئی نہیں دیکھی, کوئی نہیں جو اس سے بڑھ کر اچھا کھانا پکا سکے. اور پھر یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تھی, آپ کا واعظ تھا, آپ کی نصیحت تھی. آپ ان کو فرماتے کہ تم عام مومنات کی طرح نہیں, عام عورتوں کی طرح نہیں, تم نبی کی بیویوں ہو, امت کی ماں ہو. تمہارا کردار جس طرح میرا کردار نمونہ ہے اس طرح تمہارا کردار بھی نمونہ ہے, جس طرح میرا کردار مثالی ہے اس طرح تمہارا کردار بھی مثالی ہے. یاد رکھو اگر کوئی غلطی کرو گی, اگر کوئی گناہ کرو گی تو تمہیں اس کا گناہ بھی دگنا ہوگا, دگنا گناہ ہوگا تمہیں. اور پھر اپنی ازواج مطہرات کو تبلیغ کا حکم دیا کہ عورتوں کے اندر تبلیغ کرو, عورتوں کے اندر توحید کی شمع کو روشن کرو, عورتوں کے اندر اسلام کا پیغام پہنچاؤ, عورتوں کے مسائل مجھے بتاؤ, پھر مجھ سے سن کے عورتوں کو بتاؤ. اور ازواج مطہرات ایسا ہی کرتی, اللہ کے رسول کے حرم ایسا ہی کرتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تبلیغ کرتی, پیغام آگے پہنچاتی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شاگردوں کو 278 حدیثیں یاد کروائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شاگردوں کو 2210 احادیث یاد کروائی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں صحابہ کہتے کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد جب ہمیں کوئی علمی مشکل پیش آتی, دین کا مسئلہ پیش آتا, تو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رجوع کرتے, وہ ہمارے ان مسائل کو حل کرتے. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن فجر کی نماز پڑھی, فجر کی نماز پڑھ کے مصلی میں بیٹھی, آقا نماز پڑھانے کے لیے گئے, نماز پڑھائی, چاشت کے وقت واپس تشریف لائے, دیکھا جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی میں بیٹھی. فرمایا جویریہ بڑی تسبیحات کی ہوں گی, ذکر کیا ہوگا, وظائف کیے ہوں گے, لیکن میں تمہیں کوئی 4 کلمات نہ بتاؤں جو میں نے 3 دفعہ کہے, میرے 3 دفعہ وہ 4 کلمات کہنے سے تم نے فجر سے لے کر اب تک جتنے وظائف کیے وہ سب پہ بھاری ہیں. عرض کرتی ہیں آقا وہ کیا؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. یہ تبلیغ, یہ نصیحت, یہ بات صرف یہاں تک کہ محدود نہیں کہ آپ اپنی بیویوں کو ورد وظائف پہ لگایا, تبلیغ پہ لگایا اور گھر کے کام کاج کے لیے نہیں, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے اندر جرت پیدا کرتے, ہمت پیدا کرتے, ان کی روح کے اندر بلیدگی لاتے تاکہ وہ مشکل سے مشکل حالات کا مقابلہ کر سکے. مسجد نبوی کے اندر حبشیوں کا ایک کرتب ہو رہا ہے, جنگی کرتب, اس کو دکھانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حبشیوں کا جنگی کرتب دکھایا تاکہ ان کے اندر بھی جرت پیدا ہو, ہمت پیدا ہو. اور یہی وجہ ہے کہ جب جنگ احد کے زخمی مسلمانوں کے زخمی پڑے ہوئے تھے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ازواج مطہرات تھی جو مسلمان صحابہ کو, جو پیغمبر کے رفقا کو, زخمی صحابہ کو پانی پلا رہی تھی. خود مشکیں اٹھاتی, اپنے کندھوں پہ مشکیں اٹھا کے لاتی اور اپنے وہ پانی پلاتی, مشکیں خالی ہو جاتی, پھر جاتی مشکیں بھر کے لاتی اور زخمی صحابہ کو پانی پلاتی. غزوہ بدر میں پتہ ہے کس کی اوڑھنی پرچم اسلام بنی تھی؟ حضرت حبیب خدا حضرت عائشہ
رضی اللہ تعالی عنہ کی اوڑھنی کو پرچم اسلام بنایا گیا تھا، جنگوں کے اندر ان کا حصہ۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلداری کرتے، دل جوئی کرتے۔ اس طرح دل جوئی کی، ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی۔ آقا کھلی جگہ بھی سے آبا آگے، کوئی دور دور تک نہیں تھا۔ فرمایا عائشہ آؤ دوڑ لگائیں۔ پیار دیکھیں، محبت دیکھیں، ان کو وقت دیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ وقت گزارا جا رہا ہے اور ان کی دل جوئی کی جا رہی ہے، بیویوں کی دلداری کی جا رہی ہے۔ فرمایا عائشہ آؤ دوڑ لگائیں۔ دوڑ لگائی، آقا جان بوجھ کے پیچھے رہے، حضرت عائشہ آگے نکل گئی، بڑی خوش ہوئی۔ پھر ایک مرتبہ موقع آیا، فرمایا عائشہ آؤ آج پھر دوڑ لگائیں۔ اپنی بیوی کے ساتھ کھیلے، دوڑ لگائی۔ اس دوڑ کے اندر آقا آگے نکل گئے، حضرت عائشہ کا جسم کچھ بھاری ہو گیا تھا اور وہ پیچھے رہ گئی۔ پیچھے رہنے کے بعد فرمایا عائشہ تل کا بتل کا، یہ اس عدلے کا بدلہ آج چکا دیا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھو، ایک کامیاب شوہر تھے، بے مثال شوہر تھے، بے نظیر شوہر تھے، بے مثل شوہر تھے، اور ایسے کامیاب شوہر تھے کہ آپ کی سیرت کو آپ کے ازواج مطہرات نے اپنایا، آپ کے کردار کو آپ کے ازواج مطہرات نے اپنایا، اور اپنا کر وہ بھی امت کی عورتوں میں بے مثال بن گئی، وہ بھی ساری کائنات کی عورتوں میں بے مثل اور بے نظیر بن گئی۔ آپ کا رنگ آپ کی عورتوں پہ چڑھا، آپ کی بیویوں کا رنگ آپ کے نہیں چڑھا، آپ کا رنگ، نبوت کا رنگ، رسالت کا رنگ، رحمت کا رنگ، سخاوت کا رنگ، شرافت کا رنگ، دیانت کا رنگ، امانت کا رنگ آپ کے ازواج مطہرات پہ چڑھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دن 70,000 درہم آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن میں 70,000 کے 70,000 درہم اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیے۔ اور اس وقت جب 70,000 درہم تقسیم کیا، امی عائشہ کے کرتے پہ پیوند لگا ہوا، لونڈی بات میں عرض کرتی ہے آپ کرتے کے لیے کچھ پیسے رکھ لیتے، کپڑا خرید لیتے۔ فرمایا تو مجھے یاد ہی نہیں کروایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 1,00,000 درہم بھیجا۔ 1,00,000 درہم، 1,00,000 درہم آیا۔ شام سے پہلے سارے کا سارا مدینہ کے غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں اور بیواؤں میں تقسیم کر دیا۔ شام ہوئی، روزہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، روزے کی حالت ہے۔ افطاری کا وقت آیا، گھر میں کچھ بھی نہیں۔ لونڈی پھر کہتی ہے افطاری کے لیے کچھ بھی نہیں، کچھ نہ کچھ افطاری کے لیے رکھ لیتی۔ ایسا رنگ نبوت کا آپ پہ چڑھا، ایسا کردار اپنایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے پیار اتنا کرتے کہ ایک مرتبہ کہنے لگے عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ کے رسول پیار سے حمیرہ بلایا کرتے۔ حمیرہ، فرمایا حمیرہ جب تم کچھ مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب خوش ہوتی ہو اس وقت بھی پتہ چل جاتا ہے۔ فرمایا آقا وہ کیسے؟ فرمایا جب تم کچھ تمہارے ذہن کے اندر بات ہو نا اور تم قسم اٹھاؤ تو تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم خوش ہو میرے ساتھ مجھ پہ بہت راضی ہو تو تم پھر اس وقت کہتی ہو محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ مسکرائی، فرمایا بالکل آقا آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ جانا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار، دل جوئی، دلداری دیکھ کر ساری ازواج مطہرات سمجھتی کہ شاید آقا کی توجہ صرف میرے ساتھ ہے، یعنی جو آقا مجھ پہ توجہ فرماتے ہیں وہ کسی اور پر نہیں فرماتے۔ ایسا رویہ، ایسا سلوک، لیکن حقیقت یہ ہے اور واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ساری بیویوں کے ساتھ مساویانہ سلوک کرتے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ زیادہ ہوتا، اور وہ اس وجہ سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ ذہین بھی تھی، فتین بھی تھی، اور بہت ضبط ان میں تھا، اور دین کا تفقہ ان کے اندر بہت زیادہ تھا، دین کی سمجھ، دین کی بوجھ، اس لیے کہ سب سے زیادہ دین کا حصہ امت تک عورتوں کے لیے جو پہنچا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پہنچا۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشک کرتی ہے، رشک کرنے، حسد نہیں، بغض نہیں، اور کسی زندہ بیوی کے بارے میں بھی نہیں، فوت ہو گئی بیوی، اس دنیا سے چلی گئی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں عرض کرتی ہیں، آقا ساری بیویاں زندہ ہیں، کسی کے بارے میں آپ نے کبھی کوئی بات نہیں کی، لیکن جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، جب بھی خوشی کا دن آتا ہے، جب بھی خوشی کا تہوار آتا ہے، آپ کی زبان پر سب سے پہلے خدیجہ کا نام آتا ہے۔ آقا جب کوئی غمی ہوتی ہے، کوئی افسوس ہوتا ہے، آپ کو دکھ پہنچتا ہے، آپ کو تکلیف آتی ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، تو نام زبان پہ خدیجہ کا آتا ہے۔ فرمایا عائشہ تم نہیں جانتی جب ساری دنیا میری تنقید و تنقید کر رہی تھی، اکیلی خدیجہ تھی جو میری تعریف کرتی تھی۔ جب ساری دنیا نے مجھے جھٹلا دیا، اکیلی خدیجہ تھی جس نے مجھے اپنا لیا۔ جب میرے جسموں سے خون بہتا، خدیجہ تھی اپنے دوپٹے کا پلو اٹھا کے میرے زخموں پہ رکھتی۔ کون ہے خدیجہ جیسا؟ خدیجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفا اتنی یاد آتی، ان کی محبت اتنی یاد آتی، ان کا برتاؤ اتنا یاد آتا، قربانی کرنے کے بعد گوشت تقسیم کرنے سے پہلے اعلان فرماتے، لوگوں سب سے پہلے گوشت میری خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں لے کے آؤ۔ سب سے پہلے خوشی کا موقع آتا، فرماتے کاش آج خدیجہ ہوتی، کاش آج خدیجہ ہوتی، غمی آتی، دکھ ہوتا، تکلیف ہوتی، کہتے آج خدیجہ زندہ ہوتی۔ یہ پیار، یہ محبت ازواج مطہرات کا آپ کے ساتھ اور آپ کا ان کے ساتھ، اس لیے کہ آپ ایک بے مثال شوہر تھے، بے مثال کامیاب شوہر تھے، اور آپ نے اپنی زندگی سے ثابت کیا کہ اگر اپنے گھروں کے اندر سکون چاہتے ہو، اپنے گھروں کے اندر آبادی چاہتے ہو، اپنے گھروں کے اندر خوشیاں چاہتے ہو، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شوہر کی زندگی کو اپناؤ، آپ کے کردار کو، آپ کی سیرت کو اپناؤ، جس طرح آپ نے بحثیت شوہر زندگی گزاری۔ اللہ ہمیں بھی ایسی ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔